اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت جو انہوں نے اپنی وفات سے، اپنی شہادت سے چند روز قبل اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے کی تھی، ان کو کی تھی، وہ پڑھیں گے۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ وصیت جو ہے یہ درج ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی اس وصیت میں بہت سارے اسباق ہیں۔ اس وصیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو ابن ملجم ضربت لگا چکا تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے۔ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا کام ایسے کرنا کہ فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تمام برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں نے پیغمبر علیہ السلام سے نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے، وراثت میں حقدار ٹھہرائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس کو ایک ضرب کے بدلے ہی میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو۔ یہاں پہ یہ وصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو وصیت ہے، یہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، اس سب پر غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور نماز ہے، اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جو آپس کی کشیدگیاں مٹانا ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر یہ کہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے، یتیم جو لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ہم پر کتنا لازم ہے، اور اللہ کے گھروں کو خالی نہیں چھوڑنا، اس حوالے سے وصیت فرمائی گئی ہے۔ اور پھر یہ وصیت فرمائی گئی ہے کہ میری شہادت کو بنیاد بنا کے لوگوں کے خون سے ہولی، مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا شروع کر دینا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہیں فساد نہ بڑھ جائے۔ اور اپنے قاتل کے حوالے سے بھی آپ نے ایسی وصیت فرمائی کہ اس پر بھی ظلم نہ ہو، جو شریعت میں اس کی سزا بنتی ہے وہ اسے دی جائے۔ تو کتنا ٹھہراؤ ہے حضرت مولا علی کی شخصیت میں، اور اس ٹھہراؤ کے ساتھ زندگی کے جو اس ظاہری زندگی کے جو آخری لمحات ہیں اس میں یہ وصیت کی گئی ہے۔ اس میں اگر ہم اسے آہستہ آہستہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو زندگی جو ہے وہ ہماری راہ خدا پر چل نکلے گی، اور پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس پر ہم سیدھے راستے پر چل سکیں، اور ہماری وجہ سے اسلام کا فائدہ ہو، اسلام کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکابر شخصیت تو ہیں ہی، ہماری بڑی شخصیات جو اسلام کی نمائندہ شخصیات ہیں وہ تو ان میں بہت بلند مقام رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے کیا ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اسی طرح کے کسی اور بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔